بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا ایک عجیب واقعہ سنائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا گیا تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کیسے بچایا تھا۔ یہ پورا واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ وہ خود بھی بت پرستی کرتا تھا اور وہاں کے تمام لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ خدا کو اب بالکل ہی بھول چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ نمرود کے محل میں ایک بہت بڑا نجومی تھا۔ نجومی نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کرے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دے گا، جس سے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ نمرود گھبرا کر غصے میں بولا کہ عورت اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ پیدا نہ ہو، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ وہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ سنا ہے کہ نمرود کے کہنے پہ 1,00,000 بچوں کو قتل کیا گیا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حمل کے سار کو چھپا دیا۔ جب اس بچے کی ولادت کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر کے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کی ایک آغار میں پناہ لے لی۔ اس خاتون نے اس آغار میں ایک بچے کو جنم دیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اپنے اس بچے کو آغار میں لٹا کر جا رہی ہوں اور تو ہی اس بچے کی رہنمائی کرنا، اس کی مدد کرنا۔ یہ دعا کر کے بچے کو بوسہ دے کر اس آغار کو پتھر سے بند کر کے واپس شہر کی طرف لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن آغار میں اپنے بچے کو دیکھنے گئی تو اس کا بچہ مسکرا کر انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس کے انگوٹھے سے اللہ کے حکم سے دودھ جاری تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اسی طرح آپ کو گزارا پہنچتی رہی۔ ایک دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑھتے تھے جتنا کہ 1 مہینے میں ایک بچہ بڑھتا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس روز آتی، آپ کو دودھ پلاتی، آپ کا خیال رکھتی اور واپس چلی جاتی۔ اسی طرح سے ہی آپ 7 سال کے ہو گئے اور آپ کی والدہ آپ کو دین کی باتیں سکھاتی رہی، گزرے ہوئے پیغمبروں کے آپ کو واقعہ سناتی۔ آپ یہ ساری باتیں غور سے سنتے اور سمجھتے، لیکن آپ کے والدہ کو کیا معلوم تھا کہ جس بچے کی تربیت اور تعلیم میں لگی ہوئی ہے وہ خود ہی ایک پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام کے 13 سال اسی آغار میں گزرے۔ ایک دن آپ نے کہا کہ امی جان، مجھے بھی شہر لے چلیے، تو آپ کی والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ کو وہاں پر خطرہ ہے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت اس آغار سے باہر آ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چاچا تھے جس کا نام آزر تھا، تو رات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن پاک میں آپ کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا، ان کے والد طارق تھے اور وہ مسلمان تھے، لہٰذا قرآن پاک میں اور حدیثوں میں آزر کو آگ کا باپ کہا گیا ہے۔ اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ چاچا کو باپ کہتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا ہو
اور آپ کی ماں کا آپ کے چچا سے نکاح ہوا ہو اور آپ کے چچا نے آپ کی تربیت کی ہو۔ آزر مٹی اور لکڑی اور پتھر کے بت بناتا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی تھے، وہ بھی بت پرستی کرتے تھے۔ ان بتوں کو بنا کر شہر میں بیچا کرتے تھے اور ان کا یہ کاروبار بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آغار سے نکل کر اپنے چاچا کے پاس پہنچے تو آزر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت بیچنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھ دی اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے شہر لے گئے، جس سے وہ بت مٹی اور کیچڑ سے آلودہ ہو گئے۔ اور پھر آپ نے چاروں اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ مجھ سے یہ بت خریدو جو بے جان ہے اور کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک بت پرست لوگوں کے لیے بہت ہی توہین کی بات تھی۔ لوگوں نے آپ کے چچا سے شکایت کی اور آپ کے چاچا نے آپ کو سمجھایا کہ اس طرح نہ کہا کرو۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا جان، آپ بے جان بت بناتے ہیں جو نہ ہی تو کسی کو نفع دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان دیتے ہیں۔ آزر نے چونک کے کہا کہ تم ہمارے بتوں کے خلاف آئندہ ایسی باتیں نہ کرنا ورنہ تمہیں سزا ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ نمرود عبادت اور سجدے کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی یہ بے جان بت ہے جو نہ ہی تو بولتے ہیں نہ ہی تو سنتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں اور نہ نقصان دیتے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے پوری دنیا کو بنایا، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری باتیں نمرود تک پہنچی اور نمرود نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے؟ درباری بولے کہ اس کا نام ابراہیم ہے اور وہ آزر کے گھر پہ جوان ہوا ہے۔ نمرود نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے پاس لے کر آئے۔ نمرود کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور نمرود کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار پہنچے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے ایک ایسے شخص کو جیل سے آزاد کروایا جس کی سزائے موت ہو چکی تھی اور ایک ایسے شخص کو سزائے موت دی جو بے قصور تھا۔ پھر نمرود بولا کہ اب بولو، میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں، میرے خدا ہونے پہ تجھے کیا شک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، اور پھر فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اے بادشاہ سلامت، مجھے حکم دے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں کہ اس وقت یہ نہ سمجھ ہے۔ آزر نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ گھر جانے کی اجازت دیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کے خلاف اور بتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ میں تمہاری خاطر اس کو بیچ دیتا ہوں، لیکن اس نے آئندہ اگر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین مضبوط تھا۔ گھر آ کر اپنے چچا کو کہنے لگا کہ اے چچا، آپ اس بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ہی تو بولتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو فائدہ دیتے ہیں۔
آپ اس کو خود بناتے ہو، خود پوجتے ہو۔ آزر یہ بات سن کر غصے میں آیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے نکلے اور کہنے لگے، اے چچا، آپ نہیں مانتے تو نہ مانے، میرا خدا سچا ہے، میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں اور میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے نکل کر اپنے رہنے کی جگہ بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو اس بتوں کی گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور بتوں کو اکٹھا کر کے پوجتے تھے اور اپنی روایت کو انجام دینے کے لیے شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانے میں کوئی نہیں ہے، بتوں کا محافظ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے پہنچے تو بت خانے کو بڑی ہی شان و شوکت سے سجایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ نے کھانا ان بتوں کے آگے رکھا اور کہا کہ یہ کھانا کھاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کھانا تو تمہارے آگے رکھا ہوا ہے۔ دوسری بار پھر ایسا ہی کہا کہ کھانا کھاؤ، لیکن بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور ایک طرف سے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ کر۔ اس بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر سے سارے لوگ واپس آئے اور بت خانے پہنچے تو وہاں پر تمام بت ٹوٹ چکے تھے، صرف ایک بڑا بت صحیح سلامت موجود تھا۔ لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی برائی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی نے ہی یہ کام کیا ہو۔ وہ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا کہ یہ سارا کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اس بڑے بت نے اس چھوٹے بت کو توڑا ہے، دیکھو اس کے کندھے پر کلہاڑا بھی ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ بول نہیں سکتا، بولنا تو دور کی بات ہے، اس کی آنکھ پہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ یہ بھی نہیں اڑا سکتا، اور یہ کسی کو نقصان اور نفع کیا پہنچائے گا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس کو خدا مانتے ہو، اس لاچار کی پوجا کرتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو، اور تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے ہو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بہت ہی غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے کہ پتھر، مٹی اور لکڑیوں کے پتلوں میں کون سی طاقت ہے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ تم نے ہی ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کیا ہے، آج تم کو چھوڑ دیا تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل تم ہمارا بت خانہ ہی توڑ دو گے۔ وہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ابراہیم، تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ ہی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ جج نے جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کا فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل کی، پوری تیاری کرنی شروع کر دی۔ اس نے اپنے ارد گرد وہاں تمام لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اس شخص کو سزا دی جانی ہے، اس کی سزا کے لیے ایندھن اکٹھا کرے۔ اور ادھر بتوں کے پجاریوں نے بھی کہا کہ جو لوگ بھی ایندھن جمع کریں گے اس کی تمام خواہشیں
हम पूरी करेंगे। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह पर जोड़ कर बड़ा सा ढेर बना लिया और उसमें आग लगा दी। जब शोले भड़क उठे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से बाहर लाया गया। जब आपने इस बढ़ती हुई आग को देखा तो आप इस आग को देखकर मुस्कुराए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मीनार को भी देखा जो मैदान से कुछ ही दूरी पर तामीर किया गया था, जिसमें एक खूबसूरत कमरा था, जिस कमरे में नमरूद के साथ इसके वजीरा मशीर बैठे थे। कहा गया है कि ये आग इस कदर शदीद थी कि इसके ऊपर से परिंदा भी गुजर नहीं सकता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के पास लाया गया तो इन तमाम लोगों के दिल में ख्याल आया कि अब इब्राहीम को आग में कैसे फेंका जाए। उस वक्त शैतान ने इन लोगों के दिल में मंजिनी का तस्वुर डाला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजिनी के जरिए इस आग में फेंका गया। इस वक्त जमीन ने अल्लाह पाक से कहा कि ऐ परवरदिगार, मुझ पर सिवाय इब्राहीम के तेरी इबादत करने वाला और कोई नहीं है। क्या तू राजी है कि तेरा इस बंदे को ये जला दे? फरिश्तों ने कहा कि ऐ प्यारे अल्लाह, जमीन पर वो वाहिद बंदा है जो तेरी इबादत करता है, वो लोग इसे जला देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरा बंदा अगर मुझसे मदद मांगेगा तो मैं इसकी मदद जरूर करूँगा। इस वक्त आपने फरमाया हस्बुन अल्लाहु व नेमल वकील। इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हवा में मुलाकात की जब वो मंजनेक से जुदा हो चुके थे और फरमाया कि ऐ इब्राहीम, क्या कोई हाजत मुझसे है? आपने फरमाया कि तुमसे मेरी हाजत नहीं है, आलिमों के परवरदिगार से मेरी हाजत जरूर है। फिर खुदा ने आपको वही की कि सर्द हो जा और उसके साथ ही आग सर्द हो गई। ये सारा मामला देखने के बाद नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि नौजवान, ताज्जुब है, तुम्हारा असर आग पर भी चलता है। तो उस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये सब मेरे अल्लाह की कुदरत है। नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजमत को तो अपनी आंखों से देख ही चुका था, लेकिन इसने फिर भी आपकी बातों को तस्लीम ना किया। नमरूद को खौफ हुआ कि लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ईमान ना ले आए। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर जाने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन दिनों लोगों के साथ खुद भी रहना नहीं चाहते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बकरियां इकट्ठी की और आपके साथ बहुत सी भेड़ और काफी सामान भी था, जिसको लेकर आप शहर से बाहर निकले। नमरूद ने हुक्म दिया कि आपसे ये भेड़ बकरियां और बाकी सामान भी ले लिया जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम मुझसे ये सारा सामान मेरी भेड़ बकरियां लेना चाहते हो तो मैंने जितनी अपनी उम्र लगाकर ये सब बनाया है, मुझे मेरी उम्र वापस कर दो और मुझसे ये ले लो। जब बात बढ़ गई तो ये मुकदमा नमरूद के एक मुनसिब के पास पहुंचा। इसने ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद फैसला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में दिया। तब आप अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत के हमरा बाबल छोड़कर चले गए। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन की दावत दी, लेकिन इसने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा, और इसने एक दिन मुकर्रर कर लिया। इस दिन नमरूद बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा इसके मुकाबले में खड़े हुए। वहाँ पर अल्लाह के हुक्म से इतने मच्छर हुए जिससे फसाद तारीख हो गई। वो मच्छर लश्कर वालों पर हमलावर हुए, उनके नाक मुंह कान में घुस गए और नमरूद भी रुस्वा और शर्मिंदा होकर वापस आया, लेकिन फिर भी ईमान ना लाया। तो अल्लाह तबारक ताला ने एक कमजोर मच्छर को हुक्म दिया कि मच्छर उसके दिमाग में घुस जाए और उसका दिमाग खा जाए। वो इस कदर बेचैन हुआ कि इसने लोगों को जमा किया और कहा कि कजर लेकर इसके सर पर मारे, इससे शायद उसको कुछ सुकून मिल जाए। इसी हालत में 40 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाया और इसी हालत में मर गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
اور مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔